ہے جنہوں نے ووٹ چوروں کو تحفظ دیا ہے وہ راجہ سکندر سلطان ہیں، ان کو انہوں نے تحفظ دینا ہے. پھر انہوں نے اپنی بھی ایکسٹینشن کرانی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور ایکسٹینشن بھی اس کو بھی تحفظ دینا ہے. یہ جو ساری کچھ آئین کے خلاف ہے اس کا سارا دار و مدار قاضی فائز عیسیٰ کے گرد گھوم رہا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کو آزادی کب ملے گی؟ آزادی آپ کو تب ملے گی جب آپ کی عدلیہ آزاد ہوئے گی اور جب آپ صحیح معنی میں پاکستان میں جمہوریت ہوگی. یہ دونوں چیزیں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے گرد گھوم رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ان دونوں کو ختم کرنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ پاکستان ڈوب جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی پوری جو معیشت ہے یہ بھی ڈوب جائے، کیونکہ یہ اگلی جہاز پکڑیں گے اور یہ ملک سے باہر تشریف لے جائیں گے. کیونکہ آپ نے پچھلی تاریخ میں دیکھا پاکستان کی کہ جیسے ہی یہ نوکری سے اترتے ہیں یہ پہلا جہاز پکڑ کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا سارا مال اور سارا کچھ باہر ہے، انہوں نے اپنا سیٹ اپ باہر، ان کے بچے بھی باہر چلے جاتے ہیں. تو آپ اور ہم ان کے جو قرض ہمارے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں وہ ہم رہ جائیں گے پیچھے اتارنے کے لیے جو ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں. تو اگر ہمیں اپنی صحیح معنوں میں آزادی چاہیے ہمیں اب اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا. ہمیں اپنی آزادی کے لیے ان دو جو کیا کہتے ہیں ادارے ہیں جس سے ہماری آزادی کا ہمیں یقینی بنانا ہے، جس سے وہ عدلیہ ہے اور دوسرا ہے ہماری جمہوریت. اور اس کے لیے عمران خان نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور اس تحریک کا جو پہلا دن ہے وہ کل ہے اور وہ پنڈی سے شروع ہوگا، لیاقت باغ سے شروع ہوگا کیونکہ انہوں نے بالکل اجازت نہیں دینی. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلا پورا سال عمران خان کے کہنے پہ آپ انتظار کرتے رہے کہ حکومت این او سی دے دے گی پھر ہم جلسہ کریں گے. انہوں نے اس چیز کا تماشا بنا دیا. انہوں نے ہر مویشی منڈی میں آپ کو اجازت دی شہر کے باہر، اور مویشی منڈی میں اس لیے اجازت دی کیونکہ یہی آپ کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ آپ اسی قابل ہیں کہ آپ پاکستان کے مویشی ہیں اور آپ کو مویشیوں کے ساتھ یا مویشیوں کی جگہ آپ کو جمع کیا. پھر یہ چاہ رہے تھے کہ مویشی منڈی میں دے دیں. خان صاحب نے کہا کیونکہ انہی کے مشورے پہ مویشی منڈی ڈال دیا انہوں نے درخواست میں. خان صاحب نے کہا بالکل نہیں، آپ سارے جائیں گے لیاقت باغ، یہ ہمارا آئینی حق ہے، آپ کو آئینی اپنا حق استعمال کرنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا. آپ کے آئین نے آپ کو تحفظ دیا ہے، کوئی انسان نہیں آپ کو روک سکتا. آپ یا تو جا کے آئین ختم کر دیں، ایبروگیٹ کر دیں اور آپ کہیں گے یہاں ماشاء اللہ لگ گیا، آپ کے سارے حقوق ختم ہو گئے، پھر آپ کو میرے خیال میں پھر آپ نہیں جا سکتے کہیں پہ بھی. جب تک آپ کا آئین آپ کے پاس موجود ہے آپ اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ کل ہم بھی شامل ہوں گے. کل یہاں پہ عمران خان کے 2 کیسز ہیں، کل ہمیں یہاں 2 کیسز کے لیے آنا پڑے گا. اس کے بعد ہم بھی شامل ہوں گے لیاقت باغ میں احتجاج میں. اگر یہ این او سی نہیں دیتے، انہوں نے کیونکہ کنٹینر آپ کو پتہ ہے لاہور میں کیا کیا تھا، انہوں نے اجازت دی رات کو 9-10 بجے جا کر تاکہ آپ اس کا بندوبست نہ کر سکیں. تکلیف کس کو ہونی تھی؟ عمران خان تو جیل میں بیٹھے، ان کو تو تکلیف نہیں ہوئی. کس کو تکلیف ہوئی؟ لوگوں کو جو دور دور سے چل کر آ رہے تھے، 4-5 کلومیٹر چل کے آ رہے تھے. بتیاں بند کر دیں، ساؤنڈ بند کر دیا. تو یہ جو تماشا ہے یہ اب ہمیں کب تک ہم اس کو قبول کریں گے؟ اب ہمارا کام بنتا ہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں مویشیوں کی منڈی میں جانے کا، کوئی ضرورت نہیں انسانوں کی تذلیل کرنے کا. آپ سیدھا احتجاج کریں. کس کے لیے آپ نے احتجاج کرنا ہے؟ یہ کس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ نے تحفظ دینا ہے؟ عدلیہ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. شیطانی ترامیم کے ذریعے جب آپ آئین معطل کریں گے کیا ہوگا؟ آپ کی عدلیہ
کا رول جو اس وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر کنٹرول آ جائے گا ایک دو شخصیات کا. پھر دوسرا کس کو ختم کریں گے؟ آپ کی جمہوریت ختم کریں گے، کیونکہ آپ کا جو اس وقت چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ واپس آپ کے ووٹ نہیں ملیں گے. تیسری چیز کس کو ختم کرنا ہے؟ پی ٹی آئی کو. یہ تین چیزیں آج عمران خان نے بتائی ہیں. پھر سے کہا انہوں نے آج کا یہ اتنا اہم ہے یہ بات کہ آج آپ نے جا کر اس بات کو دہرانا ہے، تو اس لیے آج ہم اس کو دہرا رہے ہیں کیونکہ ان کی یہی انسٹرکشنز تھیں. بہت مہربانی، شکریہ.